ان کی نماز ہونے کے بعد وہ ونڈو کھولو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف. مسجد میں کھانا کھانا، پانی پینا اور آرام کرنا یہ ناجائز ہے، حرام کے نزدیک ہے، مکروہ ہے، سخت مکروہ. لیکن بندہ اعتکاف کی اگر نیت کر لیتا ہے نوایت سنت الاعتکاف، تو یہ ضمناً جو ہے کھانا بھی کھا سکتا، پانی بھی پی سکتا اور آرام بھی کر سکتا. تو اسی لیے جب بھی آپ مسجد میں آ جائیں تو خاص کر یاد کر کے آپ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. کچھ باتیں ہم عقیدے کے حوالے سے سن رہے تھے، آج بھی کچھ عقیدے بھی اعمال بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. سوال کیا گیا، ایک نے طبیعت پوچھی تو دوسرے نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا نصر من اللہ و ٹھیک. یہ جواب کیسا ہے؟ جواب کفر ہے کہ یہ آیت قرآنی نصر من اللہ و فتح قریب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جلد آنے والی اور فتح سے یعنی مذاق اڑانا ہے. یعنی اس بات پر کہ کبھی کبھار ہم کسی کی مزاج پرسی یا کسی کو جب پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو مذاق اڑاتے. تو ایک مثال یہاں پر انہوں نے ذکر کی کہ اگر قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑانا، اسے کامیڈی میں لے لینا، یہ بہت ساری کبھی کبھار جو ہے جو خاص کر نوجوان وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں بعض بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور بعض نوجوان بھی ہوتے ہیں. تو چلو ضمناً اس پر اگر وسیع طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ ضروریات دین کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا، یا پھر حدیثوں کا مذاق اڑانا، جنت کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزوں میں اکثر طور پہ اگر دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں نماز کا وغیرہ، اس کا اگر بندہ اگر مذاق اڑائے، اگر اس میں کامیڈی میں لے لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. ہاں کسی خاص مسئلے پر ہمیں حکم نہیں لگا سکتے نماز کے بارے میں، یا اس کا ایک جملہ، اس کا ایک سٹیٹمنٹ لے کر ہمیں فوراً ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ علماء مفتیان کرام ڈیسائیڈ کر سکتے کہ بھائی یہ چیز سے انہیں واقعی کافر ہوتا یا نہیں. لیکن یہ بات تو واقعی ہے، ضروری ہے، اور یہ بات واضح طور پہ ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، یعنی جس چیز کو ماننے سے، جس چیز کا ایکسیپٹ کرنے سے ایک انسان مسلمان ہوتا، اور جس چیز کو ریجیکٹ کرنے سے، جس چیز کا انکار کرنے سے ایک انسان کافر ہو جاتا، یہ اس کا اگر بندہ مذاق اڑائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جیسے اگر داڑھی کا بھی مذاق اڑایا حقیر سمجھ کر تو علماء نے فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑانا ہے تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا. تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں. یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا بھی مذاق اڑانا. تو قرآن کی بہت ساری یا کسی بھی آیت کا مذاق اڑانا، اس کو کسی بھی طریقے سے کامیڈی میں لینا یا پھر اس کا مذاق اڑانا جو ہے انسان کو کافر و مرتد کر دیتا. تو خاص کر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج ڈیڑھ ہوشیاری کرنا، یہ ہمارے جو جملے ہیں یہ زبان سے اب آسانی نکل جاتے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا اور شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا. اور کبھی کبھار انسان نادانی میں، انجانے میں اس کی زبان سے ایسے کلمے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کی عطا گہرائیوں میں چلا جاتا لیکن اسے شعور تک بھی نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیں کیا بول رہے، ہماری زبان سے کیا جملے نکل رہے،
اس کے حوالے سے غور و تفکر کرنا کہ نہیں انسان ہمارے یہاں ہر چیز میں آج کامیڈی، ہر چیز میں کامیڈی. اور اس ایک الگ ٹاپک ہے کہ مذاق کرنا. حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی اپنی سیرت میں ایسا مزاح، ایسا ہنسی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی دل جوئی ہونا، اس کی بھی اجازت ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن مذاق میں اس حد سے آگے بڑھ جانا کہ معاذ اللہ کہ ماں باپ کو بھی گالیاں بکرے اور ماں باپ کے اوپر بھی زنا کے الزامات لگا رہے، ایسا مذاق کرنا کہ تو تیرا باپ کا بیٹا کیا ثبوت ہے، ایسے سبھی جملے کرنا. اسی طریقے سے مذاق میں ایسے جملے بول دینا. اب وہ قرآن و حدیث کا بھی فرشتے، موت کا فرشتے کا بھی مذاق اڑایا جا رہا، جہنم کا بھی مذاق اڑایا جا رہا، جنت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا، نماز کا بھی مذاق اڑایا جا رہا. یہ بہت بڑی بیوقوفی، نادانی اور کم عقلی ہے کہ انسان اپنی محفل میں تو مرکز نگاہ بن جاتا کہ 4 لوگ ہنس رہے ہیں. خاص کر ہمارے اسکول کالج کے نوجوان بچے جو ہے، یہ ان کا کام ہی صبح شام ہر چیز میں کامیڈی ہوتا. اب ان کی طبیعت ہی ہوتی کہ ہر چیز میں کامیڈی، کہیں بیان سنے وہ اس کا بھی کامیڈی لینا، اذان کو بھی کامیڈی لینا، ہر چیز میں کامیڈی لینے کی وجہ سے ان کی عادت بن جاتی اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب یہ لائن کراس کر لیتے اور کب مذاق کرتے کرتے حد کفر تک چلے جاتے. اس لیے سب سے پہلی بات تو مذاق ختم کریں یا کم کریں، اور کرنا بھی ہے تو اس کی ایک حد بندی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام سے ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے صحابہ کرام مسکرائے، ہنسے اور ان کا دل خوش ہوا. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بوڑھی خاتون آئی اور ان سے کہا کہ آپ جنت میں جائیں گے نہیں، کیونکہ بوڑھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اب حالانکہ حیرت ہوئی کہ وہ نیک خاتون تھی. یعنی خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں حدیث کا مضمون. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تب کہ جنت میں ہر ایک جائیں گے لیکن جوانی میں جائیں گے. یعنی جنت میں ہر ایک 30 سال کے ہوں گے. مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، آپ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کبھی کبھار مزاح بھی کر لیا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا دل دکھنا، اس میں جھوٹ ہونا، دین کا مذاق اڑانا. 4-5 چیزوں کو اگر آپ خیال کریں گے تو آپ مذاق کر سکتے، مذاق کامیڈی کر سکتے. نمبر 1، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی عزت نہ جائے، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں کسی کی بے عزتی نہ ہو، اور اس میں دین کا مذاق نہ ہو، جو چیزیں ضروری ہے. ان 4-5 چیزوں کا اگر آپ خیال کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں کیا بھی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں مذاق، ہمارے ہاں معاذ اللہ ہم نہ بیان بھی وہ سننے پسند آتا جس میں کامیڈی ہو، جس میں زیادہ ہنساتے وہ بیان اچھا ہنساتے آؤ ان کا بیان سنیں گے. یعنی جس میں اصلاح ہوتی، مسائل ہوتے، ایسا بیان بھی ہم نہ سننے کو پسند نہیں آتا اور ہماری طبیعت نہیں ہوتی. تو اسی لیے مذاق سے ہٹیں آپ. یہ الگ ہے کہ سامنے والے کی دل جوئی کے لیے کبھی کبھار ایسے جملے بولنا اس کا دل نہ دکھے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہمیں بھی ہنسی مذاق کر لیتے، تو اس کا خاص کر آپ خیال کریں، ورنہ انسان کب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، کب اس کا ایمان ضائع ہو جاتا پتہ تک نہیں چلتا. آج یہ جو ہماری زبان کینچی کی طرح چل کر جو مذاق اڑا رہے ہمیں، ایک موت کا ایک جھٹکا اور اندھیری قبر اور منو مٹی تلے جب ہمیں دفنا دیا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ زبان کو اور ان باتوں کو بے پرواہی کے ساتھ بغیر کسی لگام دیے، بغیر کسی سوچے سمجھے کہ آج ہر چیز کا اور ہر بات کا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہے، اس وقت پتہ چلے گا. اس وقت ہماری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا قبر میں. اسی لیے آج کوئی بولنے والا نہیں اور کوئی سمجھانے والا نہیں. تو یہ چیزوں کا آپ خیال کریں. اور ایک ضمن اس پر بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، کبھی کبھار جو سمجھانے والے ہوتے، مبلغ ہے یا عالم صاحب ہے، ان کو بھی معلوم ہونا کہ کب سمجھانا. کبھی کبھار سامنے والا جو ہے کامیڈی کے موڈ میں رہتا، انہیں سمجھنے کے موڈ میں نہیں رہتا، کہ فل انٹرٹینمنٹ کے موڈ میں رہتا، یا کون سے کی ٹینشن میں پرابلم میں رہتا. اسے جب تمہیں نماز کی دعوت دیے گا تو نہیں جا، میں کوئی نماز بھی پڑھتا نہیں. بھائی حالت دیکھیں، آپ سمجھا رہے ہیں لیکن وہ کیسی حالت میں ہے دیکھیں. پہلے تو وہ نماز چھوڑ کر صرف گنہگار ہوا تھا، اب وہ آپ کو اسے ایسے سچویشن میں آپ جا کر اسے سمجھائے جس کی وجہ سے اس کی زبان سے وہ بات نکل گئی جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. تو سمجھانے والے کو بھی معلوم رہنا کہ گھر میں لڑائیں چل رہے، میاں بیوی کی لڑائیں چل رہے، یا پھر بچے وغیرہ، یا سامنے والا کسی اور ٹینشن میں ہے. اس وقت جا کر آپ دین کے حکام بتائے تو اسے کیا سمجھ میں آتا؟ اب انہیں دین کے حکام کو ریجیکٹ کرتا. تو اسے دین کے احکام کو انکار کرنا، ریجیکٹ کرنا، حقیر جاننے پر مجبور کون کیے؟ آپ اور میں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسی حالت میں سمجھانا. تو یہ بھی ضروری ہے
کہ کبھی کبھار جو ہے ہمیں عین موقع پر سمجھاتے اور 4 لوگوں کے سامنے سمجھاتے، شادی میں کون سے غلط کام کر رہے بھی، اس ٹائم جا کر اگر تمہیں معلوم ہوتا نہیں کیا گانے گینے چلا رہے ایسے ٹیمپو، اگر تمہیں گانے گینے چلائے گا تو تمہاری بچی کی شادی کہاں بھی برکت نہیں رہتی، دیکھو قد بول کو اس ٹائم میں اگر آپ جا کر اسے سمجھائیں گے تو اسے غصہ آتا، کوسا اللہ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے جملے بولتے، دیکھیں گے جا وہی خبر میں کیا ہوتا کہ کون دیکھا، اب ایسے جملے جو بولنے کی وجہ سے انہیں سے کافر ہو جاتا۔ اسی لیے جو نصیحت کرنے والا رہتا، جو درس دینے والا رہتا، اسے بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم بارہا مطلب کبھی کبھار شوق ہوتا ہم نہ لوگوں کو سدھارنے کا، لیکن ہماری خود تربیت نہیں ہوئی رہتی، اسی لیے ہمیں خود سدھرنا اور معلوم بھی ہونا کہ کب کس کی اصلاح کرنا۔ اب کون تو انہیں اب اس کے ٹینشن میں ہے، اس کے اپنے بزی مطلب شیڈول میں ہے، اسے جو ہمیں جا کو دعوت بھی دیتے نا، کبھی کبھار جب ہمیں گلی میں جا کر بھی دعوت دیتے، دورہ وغیرہ کرتے، جسے گشت وغیرہ بھی کرنا بولتے، اس ٹائم میں بھی دیکھنا کہ سامنے والا کا ٹینشن میں ہے کہ کچھ پرابلم میں ہے، اب انہیں اس کے کچھ ٹینشن میں پرابلم بھی ہے، آپ اسے ایک آدھا گھنٹہ لے کر اب ہاتھ چھوڑ رہے نہیں اسے، اب بولتے جا رہے تو اسے اور زیادہ، اب بھی میں مسجد کچھ گیا نہیں، اب بھی اتنا دماغ خراب کر رہا، مسجد کو گیا تو ابھی کتنا جان کھاتا گیا تو انہیں آتا نہیں۔ اسی لیے ہر چیز میں تربیت ہونا ضروری ہے، ہر چیز میں تربیت ہونا ضروری ہے، جو مطلب ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کام میں بہت زیادہ خرابی آتی، تو لوگ دین کے قریب آنے کے اور زیادہ ہمیں لوگوں کو دین سے دور کر دیتے۔ بہرحال یہاں پر جو بات مزاج پرسی کے حوالے سے آئی، ایک نے طبیعت پوچھی تو ضمناً کیونکہ ہم پر بات آ گئی تو وہ سنت بھی آج سیکھ لیں انشاءاللہ، اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے حوالے سے بھی جو ہمارے یہاں غلط فہمیاں ہوتی اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ مزاج پرسی کرنا، تیمارداری کرنا، عیادت کرنا یا کسی کی طبیعت پوچھنا، تو یہ چیزیں سنت ہے، یعنی کوئی بیمار ہے اسے خیر خیریت اس کی پوچھنا، اسے کیا بولتے؟ عیادت کرنا کہتے، کیا بولتے اسے؟ عیادت کرنا بھی بولتے، مزاج پرسی کہتے بھی، اور یہ سنت یہ کیا ہے؟ جیسے ہر بار میں آپ کو سمجھانے کے بولتا ہوں، ہم نہ سنت نہ کون سے یاد آتے ہیں؟ کھجور کھانا سنت، دودھ پینا سنت، بقرعید کے دن کلیجی کھانا سنت، یہ سنت کھانے پینے کے بہت اچھے یاد رہتے ہیں ہم، صبر کرنا سنت، اور یہ مزاج پرسی یعنی کسی کی اگر طبیعت بگڑ گئی تو اسے جا کر پوچھنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی خیریت پوچھنا، نہیں تو نہیں کم سے کم فون میں، آج کل فون کا زمانہ ہے، آپ فون پر بھی بات کر سکتے، یہ سنت ہمیں یاد نہیں آتی، اور اس پر عمل بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ کم ہوتا۔ اس کی فضیلت آپ سن لیں پہلے، جو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی طبیعت پوچھنے جائے گا، اس کی تیمارداری کرنے، اس کی مزاج پرسی کرنے جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا، ہر قدم پر۔ اور فرمایا گیا کہ جو جب چلتا ہے کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے تو گویا ایسا ہے کہ جنت کے باغوں میں پھل چن رہا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا جو نکلتا ہے کسی کی مزاج پرسی کے لیے تو وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، یعنی ڈوب جاتا، اللہ کی رحمت ہی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بہت سارے اس کی فضیلتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں۔ بزی شیڈول ہے آج کل ہمارے یہاں، گھر کو ٹائم دینے سے ہمارے پاس نہیں رہتا، کبھی کبھار خود کی طبیعت کا خیال کرنے سے ہم نہ ٹائم نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے، لیکن اس بزی شیڈول میں کسی مسلمان کی تیمارداری کرنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ 10-15 منٹ آپ ٹائم نکال سکتے، کوئی ہاسپٹل میں ہے یا پھر کوئی گھر میں ہے علاج چل رہا تو 10-15 منٹ جا کر آپ بات کر سکتے ہیں ان کے سرانے کھڑے ہو کر۔ اس کے اور مسائل ہیں، کچھ مسائل میں آپ کو ذکر کروں گا بعد میں انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے یہاں کیونکہ تربیت نہیں ہوتی، اس میں بھی غلطیاں، کبھی کبھار عورت مریضہ ہوتی ہے، اب اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے آپ، بولے نہیں کیا بھی نہیں، تو کس حد تک پردہ ہے، پردے کے احکام اس میں بھی لازم ہوتے۔ آپ کی دوست کی امی ہے، اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب آپ جا کر کھڑے ہو گئے تو اب اس میں شریعت کہاں اجازت دیتی ہے آپ کو؟ تو وہاں جن کے اندر یعنی جن کے بیچ میں پردہ ہے تو اس دور میں بھی یعنی اس وقت میں بھی اور تیمارداری کرنے میں بھی پردے کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں، تو یہ فضیلت آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 یہ، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، کبھی کبھار ہم نیکیاں کسے سمجھتے ہیں، اب اسلام اور ہماری شریعت کا مزاج آپ دیکھیں، ہمیں نیکیاں کسے سمجھتے ہیں؟ خالی فاتحہ دلانا، کھانا کھلانا، نماز پڑھنا، 11ویں جھنڈا لہرانا، یا پھر زیادہ سے زیادہ حج عمرہ کر لینا۔ ہم نے اپنے ذہن میں دین کا حقیقی تصور جمایا ہی نہیں، بس اپنے طور پہ ہمیں
یہی کچھ چیزوں کو دین کو سمجھ لیے اور اسی پہ پوری زندگی گزر گئی۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، خود پوچھیں آپ اپنے آپ سے کہ کبھی ایسا ہوا کہ میں آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، کیونکہ تو ہمیں فضیلت معلوم ہی نہیں، سنت سمجھ کر، یہ عبادت سمجھ کر، جیسے نماز کے لیے میں نماز جانا بھائی مجھے نیکیاں ملتے، بڑی رات کے لیے میں تیار ہو کر آتا ہوں، ویسا کسی ہاسپٹل کو جا کر کسی مریض کی عیادت کو ثواب کی نیت سے نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کبھی گئے؟ ہمیں کبھی اور سمجھنے گئے، ہمیں بھی گئے، نہیں گئے تو کیا کر لیتے کہ انہوں بھی آئے تھے، ہمیں بیمار پڑے ٹائم یا گھر میں بولے جا کو ذرا توشہ دیکھاؤ، ایسا چلے گئے بس ہوتا۔ لیکن باقاعدہ جیسے اجتماع میں آتے ہیں ہمیں بیان سننا بھائی نیکی سمجھ کو، یا حج عمرے کے لیے جیسے جاتے تو ویسا نیکی عبادت سمجھ کو ہمیں گئے کیا؟ یہ ایک چیز یہ، اور دوسرا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی اسوت دیکھیں آپ، ہمارے آقا علیہ السلام کی اور شریعت کی اور دین اسلام کی۔ ہمارا دین اسلام جو ہے راہبانیت کا مذہب نہیں، یعنی جنگل میں چلے جاؤ، اس سے رشتہ داری پیدا ہوتی، محبت پیدا ہوتی۔ اور یاد رکھو اس موقع پر کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کبھی کبھار دوائی اتنا اثر نہیں کرتی جتنا کسی کے آ کر ہمدردی کے دو جملے جتنا اثر کرتے ہیں، اور خاص کر جو قریبی ہوتے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ، ماں کے سامنے ڈاکٹر کی گولی اتنی اثر نہیں کرتی جتنا بیٹے کی مسکراہٹ اور بیٹے کا وقت دینا اور تھوڑی دیر بیٹھ جانا ماں کے سامنے، اس قدر ماں کے طبیعت میں مطلب نکھار پیدا ہوتا ہے، باپ کے حوالے سے بھی اور جو قریبی ہوتے ہیں بیوی کے حوالے سے بھی۔ ہمارے یہاں بیوی چلے گئی، اب اس کی ڈیلیوری ہوئی، اب یہ ان کے ہاں مطلب مشہور ہے کہ پہلی ڈیلیوری ماں باپ کرنا، ایک ایک مہینہ ہو گیا، اب وہ ڈیلیوری ہو کے ایک ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی فضیلت یہاں بتائی گئی کہ دوسرا مسلمان اگر بیمار پڑ جائے تو وہاں جا کر ان کی تیمارداری کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کی طبیعت پوچھنے پر فرمایا گیا کہ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ یہاں پر تو بیوی کی تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کرنا، کیونکہ وہ آپ کے اولاد کی ماں بنی ہے تو اب آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایسا ہمارے یہاں ہوتا کہ آپس کے لڑائی جھگڑے ان کے ہو گئے جس کی وجہ سے ڈیلیوری ہو کے ایک مہینہ ہو گیا، اب وہاں پر کتنے مسائل ہوتے، مطلب وہاں ہاسپٹل میں شوہر کون پوچھتے، نہیں پایا، نہیں سائن کرنے کا رہتا، جانے کا رہتا، ہاسپٹل میں میڈیسن لانے کا رہتا، یہ تمام چیزیں اسے معلوم ہی نہیں کیونکہ اس نے خود شریعت نہیں سیکھی۔ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وجہ اس کی یہ تھے کہ آقا علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو ہے بیمار تھی، ان کی بیماری کی خدمت کر رہے تھے لیکن جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئی۔ اسلام کی پہلی جنگ، دشمن 1000 ہیں لیکن 313 ہیں، اتنی مجبوری میں بھی بیوی کی خدمت، بیوی کی طبیعت کی خدمت کرنا یہ زیادہ ضروری تھی۔ ہمیں سمجھے اس نے اسلام کو۔ اب ہمارے ہاں شادیوں کا شوق ہوتا، 1 سال ہو گئے، 2 مہینے، 3 مہینے ہو گئے، فون تک بھی نہیں کرتا انہیں۔ اب بھائی غلطی ہو گئی، چلو اگرچہ بیوی کی غلطی ہو لیکن یہاں نہیں، ہمارے اماں صحیح بات نہیں کری انہیں، بھائی اگرچہ وہ بات صحیح نہیں کری، اس کی وہ غلطی، لیکن تو نے یہ ظلم کر کے تو نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، یہ تیری بھی غلطی ہو گئی، اب وہ اس کی غلطی ہے، اس کا جواب وہ دے گی، لیکن تیری ذمہ داری تھی کہ اس کی خدمت کرتا، اس ٹائم میں اس کا وقت تھا۔ اور فرمایا گیا کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے اس وقت عورت بہت زیادہ مایوس ہوتی ہے، فرمایا گیا کہ وہ جو ڈیلیوری کے جھٹکے جو ہے تکلیف ہے 200 ہڈیوں سے زیادہ توڑنے پر جتنی تکلیف ہوتی اس سے زیادہ تکلیف عورت کو ہوتی ہے۔ اب یہ شخص ہے اس کے سامنے یعنی بیوی کے سامنے شوہر کا کھڑا ہونا یہ خود بہت زیادہ اس کی تکلیف اور اس درد کو کم کر دیتا، لیکن نہیں یہاں مطلب اس قدر ہمارے یہاں ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اب وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہے، اب وہاں پر کتنی تکلیف عورت کو سامنا کرنا پڑتا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے حوالے سے بھی، دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے لیکن ماں بیمار پڑی ہے، بیٹا مطلب دوسرے بھائی پر ڈال رہا، انہیں ہے نا بتاتا، انہیں اس کے اوپر ڈال رہا، انہیں ہے نا انہیں بتاتا، باپ کے حوالے سے بھی۔ تو یاد رکھو جب ایک عام مسلمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کی تیمارداری جب بندہ کرتا تو ہر قدم پر نیکیاں ملتے اور جنت کے باغات میں ٹہلنے کا ثواب ہے، اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہے۔ اور ایک روایتوں میں فرمایا گیا کہ صبح میں اگر وہ نکلے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے، اور شام میں نکلا تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے جب اتنی فضیلت ہے، عام مسلمانوں کے لیے جب اتنا فائدہ ہے تو گھر والوں کے اوپر ہماری جو ذمہ داری ہے ڈبل بن جاتی، ایک مسلمان ہونے کا بھی ثواب ملتا اور دوسرا ہماری ذمہ داری بھی، خاص کر ماں باپ کے حوالے سے۔ یاد رکھیں ان کی جو بیماری ہے یقیناً یہ دوائی سے اور میڈیسن سے کم ہوتی، لیکن ہمارے 2 جملے، ہماری ہمدردی جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا
فائدہ مند رہتا. تو اس کا پلان بنائیں آپ جیسے ہی معلوم ہو. خاص کر ویسے تو ہر مسلمان کو ضروری ہے، اور جو خاص کر دینی کاموں میں جو چاہتے ہیں کہ لوگ قریب آئیں، اجتماع میں آئیں، تو صرف دعوت دینے سے لوگ اجتماع میں نہیں آتے. صرف آپ نماز کا طریقہ سے کہتے تو دین کا کام ہمیں کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، تو لوگوں کو صرف آپ چندے کے لیے، پیسے کے لیے یاد کریں گے، اور ایسی مشکل وقت میں اگر آپ لوگوں کو بھول جائیں گے تو یہ قوم آپ کو ساتھ نہیں دے گی. تو اسی لیے اس کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے. اس میں 2-3 چیزیں سماعت فرما لے. نمبر 1 تو یہ کہ یہ مستحب ہے. کیا یہ کرے تو ثواب، نہیں تو کیا بھی گناہ نہیں. ایک بندہ اگر واقعی بزی تھا، جس کی وجہ سے اگر انہیں نہیں گیا، تیمارداری کرنے نہیں گیا، طبیعت نہیں پوچھا، تو گنہگار بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر فری ہے تب بھی نہیں گیا تو بھی گنہگار نہیں ہوتا. فری ہے، وہ ٹائم ہے اس کے پاس، تو بھی انہیں کسی مسلمان کی عیادت کرنے نہیں گیا، اس کی طبیعت پوچھنے نہیں گیا، تو انہیں گنہگار نہیں ہوتا. ہاں ثواب نہیں ملتا اس میں، لیکن انہیں گنہگار بولو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ ٹائم نکال کر جائیں، جیسے میں نے آپ کو فضیلت بتائی. آپ خود اپنی طبیعت کے بارے میں سوچیں. جب میں بیمار پڑ گیا تو کیا آپ کی یہ امید اور یہ تمنا ہوتی ہے یا نہیں کہ لوگ آ کر مجھے پوچھیں؟ ہر مسلمان کی ہوتی. تو فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے اچھا سمجھے، وہی دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی اچھا سمجھے. آپ اگر بیمار پڑ گئے تو اگر آپ کو کوئی پوچھے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ اچھا لگتا. تو آپ بھی دوسرے جب بیمار پڑ جائیں تو آپ پوچھیں، کم سے کم طبیعت پوچھیں، کال وغیرہ کر کے یہ پوچھیں. لیکن اگر کوئی نہیں جاتا، فری ہے، اس کے پاس سہولت ہے، تب بھی اگر نہیں جاتا تو گنہگار نہیں ہوتا. ایک بات. لیکن گیا تو اسے انشاءاللہ ثواب ملتا ہے، مستحب ہے. اب دوسری طرف جو ہے، اگر کوئی نہیں آیا تو ہمیں اس کے اوپر بدگمانی نہیں کرنا. ہمیں گنتے انہیں آیا تھا، ماموں آیا نہیں دیکھ، چاچا آیا نہیں دیکھ، خالہ آئی، سبزی نہیں، مامی آئی نہیں دیکھ دیکھنے، اے انہیں وہ پھر یہ تو بدگمانی کر لیے. اس کے بعد پھر الزام بھی ہے، انہیں وہ انتظار کرتی رہتی لے، کب مرتی انہیں کب جاتی انہیں. اب اسے اور زیادہ الزامات. آپ خود آپ اس کے بارے میں سوچ رہے غلط سلط. تو یہ چیزیں ہیں نا، غیبت بھی شامل ہوتی، گنہگار ہوتے. آپ حرام ہوتا ہے. وہ بندہ فری ہو کو بھی اگر نہیں آیا، مستحب تھا، ثواب نہیں ملا اسے، لیکن تمہیں اس کے بارے میں غلط سمجھ کر بدگمانی کرے، غیبت کرے، تو تمہیں حرام کے مرتکب ہوتے. اب یہ بہت ذرا سلائٹ ڈفرنس سے سمجھنا ضروری ہے، اسے ذرا غور سے سمجھو. اسے کبھی کبھار وہ بندہ نہیں آ کو گنہگار نہیں ہوتا. انہیں نہیں آ رہتا، بھائی اس کی ذمہ داری رہتی یا مجبوری رہتی، اس کے اوپر کیا بھی گناہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہیں پوچھتا کہ تو کیوں بھائی اس کی تیمارداری کرنے کیوں نہیں گیا. لیکن ہمیں اس کے بارے میں انہیں نہیں آنے کی وجہ سے اس کے پیچھے جو بول لے رہے نا، ہمیں اس کی پیٹھ کے پیچھے جو اس کے بارے میں برا بول رہے نا، ہے اسے بلک مستی لے، انہیں کہاں تھا لے، اس کے بارے میں جو ہمیں غلط سمجھ رہے نا، اس کی وجہ سے کبھی کبھار ہمیں غیبت اور بدگمانی میں کیا ہوتے، گنہگار ہوتے. ایک تو یہ بات سمجھ میں بات. تو کوئی آئے تو اچھی بات، کوئی نہ آئے تو اس کے بارے میں آپ برا نہ سمجھیں، اور آپ خود وقت نکالیں. وقت نکال کر اگر معلوم ہو تو ثواب کے لیے جائیں. یہ وجہ سے نہیں کہ انہیں ثواب کے لیے، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور خود آپ ایک روحانیت اور ایک نورانیت، ایک سکون محسوس کریں گے. اور آج بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہمارے ہاں کروڑوں کے پیسے لوگوں کے پاس ہوتا، لیکن وہ جب بیمار پڑ جاتا کوئی دیکھنے والا اسے نہیں آتا. ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے کافروں کی بھی عیادت کرنے جایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، اور ابو لہب، ابو جہل کا جو ایک غلام تھا، کافر تھا، اب وہ بیمار پڑ گیا. اسے سب لوگوں نے اس سے کنارہ کشی کر لی. اب وہ بیمار اکیلا، غلام تھا، غریب بھی تھا، تڑپ رہا تھا. اب جب آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ گئے، اس وقت جا کر اسے تسلی دی، اور بعد میں بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا تھا. یعنی اس کی عیادت کی، کافر تھا، غریب تھا، اس کے باوجود بھی. اب ہمارے ہاں اگر غریب بھائی ہے تو اس کی عیادت ہمیں نہیں کرتے، لیکن کون کی اجنبی پرایا ہے، انہیں امیر ہے، پیسے والا ہے، تو اس کے ساتھ پورے لوگ جاگو صبح سے شام تک ہاسپٹل کے سامنے ٹھہرے. حالانکہ اندر جانے بھی جگہ ایڈمٹ ہوئے رہتے، لیکن ایک دن بھی نہیں جاتے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں مفاد پست، پیسہ کیا لے، انہیں کیا کرا کر جانا، مجھے کیا ٹھہرا گیا کر جانا لے، یہ سب جو تصورات ہٹا دیں. اور کوئی نہ بھی آئے، میں بیمار تھا، مجھے ایک لے بھی نہیں پوچھے، ضرورت نہیں. لیکن اگر دوسرا بیمار پڑا تو آپ خود جائیں، کیونکہ آپ کا ثواب آپ کو ملے گا. وہ ثواب سے محروم ہو گیا نہیں آپ کو،
اور بیمار کی دعا قبول ہوتی، جا کر وہاں اس کے لیے بھی دعا کریں۔ حدیثوں میں دعائیں بتائی گئی کہ کون سی دعا پڑھنا ہے، وہ دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے بھی دعا کریں۔ فرمایا گیا کہ کیونکہ بیمار ایک رات اگر بندے کو بخار آتی ہے، پوری رات اگر بندہ بخار میں گزارتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا پاک کر دیتا جیسے آج ہی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی مغفرت ہوتی، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا، اس کا دل نرم ہوتا۔ تو اس کے لیے بھی دعا کریں اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی دعا کروائیں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کروائیں۔ ایک تو یہ چیز اس میں دعا بھی کروائیں، دعا کروانے کے ساتھ ساتھ آپ اسے کچھ نصیحتیں بھی کریں، خاص کر جب آپ جائیں تیمارداری کے حوالے سے، کیونکہ ہاسپٹل میں ہوتا، وہ ایڈمٹ ہوتا، تو اسے نماز کی دعوت دیں اور داڑھی رکھنے کی دعوت دیں، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا، کیا پتہ آپ کے دو جملے، ہمیں وہاں جا کو بھی وہ یہ باتیں ٹاکی کہتے پڑے وہ بھی پوچھ لیتے، ہمیں کہاں پڑے ٹاکی وہ بھی پوچھ لیتے، کیا ہوا بھی آپریشن، وہ بعض مطلب ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں آپ کیا تو بھی آپ خود بھی ڈاکٹر ہے یا کیا تو بھی تمہیں بھی معلوم ہے، تمہیں کیا سجیسٹ کرنا چاہ رہے، یا انہوں خود تم نہ پوچھے کد بولے تو تب تمہیں پوچھو، سبھی ہر چیز اتنی پوچھتا بھائی، اس کے ساتھ ساتھ اسے بھائی وہ ٹائم ہے، کم سے کم ان گھر والوں کو بھی دعوت تو دو کم سے کم، بھائی اب ہو گیا آپ نماز کی پابندی کرو وغیرہ، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا، ہمیں اس ٹائم آپ نصیحت کریں ان کو یہ چیز۔ اور جب آپ جائیں تو فوراً آ جائیں، اگر وہ آرام کر رہا ہے تو اس کے آرام کو ڈسٹرب نہ کریں، لیکن ہمیں انہیں آرام کرنا نہیں، ذرا اٹھاؤ بات کر لے جاتے، آرام کر رہے آپ اس کی جا کر تیمارداری میں اور زیادہ اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیں، جا کو پھر ان کو ہمیں کیا لے لگ گئے، بریڈ اور وہ جو فروٹس لے لگ گئے، ان کو دکھا کو مہلایا کو تو بول کو سامنے رکھو آنا، تب تک ہماری ضد پوری نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں جو ہے اس سے مطلب، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری تربیت نہیں ہوئی، اب وہاں جا کو بھی پھر ادھر میں مطلب ایسی اسے نصیحت نہیں کرتے، اسے صبر کی ہمت دے۔ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ اذان کے مسائل بھی ہمیں کچھ سننا ہے، یہ بالکل ڈیٹیل میں ایک ٹاپک ہے، جیسے میں ہر بار جیسے آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی ٹاپک لو، کیونکہ ہماری تربیت نہیں، کوئی بھی چیز لو ہماری تو ہمیں سیکھے نہیں، ہر چیز ہمیں اچھا سمجھ کو کرنے جاتے، اس میں غلطیاں کر لے گاتے بہت زیادہ وہ، اور وہاں جا کو پوری ٹیم کو لے جا کو بیٹھ جاتے، پھر انہوں چاہ بنا کو دینا، ان کے اوپر مطلب انہوں کھانا وغیرہ آپ کو، تو کوششیں کریں کہ آپ ایسے وقت میں جائیں کہ جو کھانے کا وقت نہ ہو۔ اب کریکٹ 1:30-2 بجے گئے آپ دوپہر میں، اب انہوں کھانا کا انتظام کرنا، اب آلریڈی مریض بہت زیادہ آزمائش میں ہیں، تو دیکھیں آپ مطلب ایک عقل والے کی ایک سمجھدار کی بات ہوتی، اب گئے وہاں، اب ان کچھ پہلے مطلب حالات ان کے قریب مطلب بہت زیادہ خستہ رہتے، اب وہاں جا کو کھانے کے ٹائم پہ بیٹھے جلدی آ جاؤ واپس بیٹھے، اس میں ادھر کی باتیں، پرانی باتیں، اسے اور زیادہ تکلیف۔ ہاں یہ معلوم کر لو کہ مریض کو آپ کا بیٹھنا اگر اچھا لگ رہا تو آپ بیٹھو، معلوم ہو جاتا آپ کو، جیسے ماں کے سامنے اگر بیٹا بیٹھے تو کیا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، وہ خود بول رہے نہیں آپ بیٹھو تھوڑی دیر کا، تب آپ بیٹھو، نہیں کد بولے تو آپ اٹھ کر آ جاؤ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا تیمارداری کے حوالے سے، اب وہ کچھ لوگ گئے ایک بزرگ کو مزاج پرسی کرنے کے لیے، کافی دیر تک بیٹھے اور اس کے بعد جو آدھے نکل گئے، لیکن ایک جو آخر تھا بہت زیادہ وہ مطلب بیٹھ ہی گیا تھا، اب بالآخر اس نے کہا کہ حضرت کا دروازہ بند کر دوں تاکہ ٹھنڈ زیادہ آ رہی ہے، تو حضرت بولے بند کر دو لیکن باہر سے بند کر دو۔ حضرت آپ مجھے جانے کے لیے بول رہے تو اور کتنا بولوں میں، کہ اور وضاحت کرنا ضروری ہے کہ تم جاؤ؟ تو اس طریقے سے کبھی کبھار جو ہے جانے کے بعد بھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری تربیت نہیں ہوئی ہر چیز میں، سمجھے؟ میں خود بھی، میں نہیں بول رہا کہ مجھے سب کچھ آتا، میں خود جب پڑھتا ہوں، جب مطلب علماء کے بیانات سنتا ہوں، جب خود مجھے معلوم ہوتا کہ میں بھی نہیں سیکھا نا بھئی ایک، تو سمجھے؟ تو اسی لیے آپ ایسے اجتماعات میں آئیں گے تو ہر چیز میں تربیت ہونا ضروری ہے، نہیں تو جو ہمارے زندگی میں بگاڑ پیدا ہو رہا، جو ہماری زندگی میں بے سکونی بے چینی ہے، اس کی بڑی وجہ کیا اگر بولے تو ہمیں سیکھے نہیں۔ ایک تو چھوٹی چیز خالی مزاج پرسی کرنے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہمارے تربیت نہیں ہوئی، اسی لیے اس میں کوئی برا بھی نہ سمجھتے ہوئے تربیت کے حوالے سے آپ خاص کر خیال کریں، اور پابندی سے اگر آپ آتے رہیں گے تو ایسی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کیونکہ اذان کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا تو کچھ باتیں اذان کے حوالے سے آپ سن لیں، ایک حدیث آپ سنیں اذان کی فضیلت کے حوالے سے۔
فرمایا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہار شریعت کتاب ہے، اذان کا بیان ٹاپک ہے، اس سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، یعنی یہ بہت زیادہ روایت کی گئی ہے اور بہت زیادہ صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت امیدوار ہوں گے کہ جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ان کا ثواب بہت ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ کناں یہ ہے کہ اس سے شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتے ہیں اس کی گردن جھکی ہوتی ہے۔ تین معنی اس کے بیان کیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو مؤذن ہوتا ان کی گردنیں، ان کے سر جو ہے بہت بلند ہوں گے، میدان محشر میں قیامت کے دن جو ہے بہت زیادہ بلند ہوں گے ان کے سر، ان کے قد۔ یہ اس کے تین معنی علماء نے بیان کیے۔ ایک یہ کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، امیدوار مطلب کینڈیڈیٹس، ایلیجیبل کینڈیڈیٹس، کہ یہ امیدوار ہیں، یہ اس کے جیسے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے الیکشن کے، سمجھے؟ تو ویسے یہ اللہ کے رحمت کے بہت زیادہ امیدوار ہیں، حقدار ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا ان کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، اسی لیے کہ جس کا ثواب زیادہ رہتا تو اس حوالے سے بھی ان کو بہت زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اور تیسری بات اس میں فرمائی گئی کہ ان کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ جو غلط کام کر رہا رہتا، اب چوری کر رہا رہتا، معلوم بھائی نے چوری کرا موبائل کا، تو سب کے سامنے لگا کو ٹھہرا کرتے، تب اس کا سر کیسا رہتا؟ کسے تو دیکھتا ہوں میں، شرمندگی کی وجہ سے جو ہے مطلب نظریں ملانے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہتی غلطی کرنے کے بعد۔ تو وہ کیونکہ جتنے بھی میدان محشر میں ہوں گے، ہم جیسے لوگ سب گنہگار ہوں گے، ان کی گردنیں جو ہے شرم سے، گناہوں کی وجہ سے جھکی ہوں گی۔ لیکن مؤذنین جو ہوں گی، جنہوں نے زندگی میں دنیا میں اذان کہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو ایسا بلند فرمائے گا کہ ان کی گردنیں بلند رہیں گی، شرمندہ نہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں، بہت بڑی ریلی ہے سمجھو، یا پھر بہت لوگ جمع ہیں کسی میدان میں، اس میدان میں اگر کوئی کار کے اوپر کھڑا رہا تو کیسا لگتا؟ یعنی بلند ہے تو مطلب انڈیکیٹ کیا ہوتا کہ انہیں بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوگا یا کوئی ہمارا رہنما ہوگا، اسی لیے انہیں اوپر ٹھہرا۔ اور نارملی جب ریلیز وغیرہ ہوتے نا تو اس میں جو بڑا ہوتا اس کی گردن بلند ہوتی، یعنی انہیں جو ہے اوپر نظر آتا، باقی سب جو ہے چھوٹے چھوٹے نیچے نظر آتے۔ لیکن جو بڑا لیڈر ہوتا یا جس سے بولنے کا موقع دیا جاتا، جس کی عزت زیادہ رہتی، جو گیسٹ رہتا اسے بلند رہتا، انہیں اوپر یا تو سٹیج پر رہتا یا تو پھر انہیں بڑی کار پہ رہتا یا پھر کسی اور چیز پہ انہیں کھڑا رہتا اوپر سٹیج پر، تو انہیں سب کو نظر آتا، سب کے سب نیچے رہتے۔ اب میدان محشر میں اولین و آخرین ہوں گے، تمام نبیوں کی امت ہوگی، تمام لوگ ہوں گے، اس میں جو مؤذن ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اذان کہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنیں بلند فرمائے گا اور تمام لوگ ان کو اس طریقے سے اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے، اس قدر ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ آج دنیا میں اگر کوئی کار میں جیسے کوئی ریلی جا رہی، سمجھو آپ ریلی ہے، اسٹرائک کر رہے یا جلوس جا رہا، تو اس میں اگر کوئی بڑا آدمی اگر کار پر بیٹھا تو ہمیں چاہتا ہے کہ میں بھی اوپر جا کر چڑھ کو دیکھوں بھائی، سمجھے؟ جو جتنا زیادہ اوپر رہتا تو سمجھتے کہ یہ بہت زیادہ بڑا ہے، سمجھتے۔ تو میدان محشر میں جو ہے مؤذنین کی گردنیں بہت زیادہ بلند ہوگی۔ تو دنیا میں بھی ہمیں بہت زیادہ یہ کوشش کرتے کہ ہماری عزت ہو اور ہماری واہ واہ ہو، لوگ ہماری تعریف کریں اور ہماری گردن بلند ہو اور ہمارا سر جو ہے فخر سے اونچا ہو۔ تو بہت سارے کام بھی کر لیتے ہیں، اچھے کام بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں کبھی نیکیاں بھی کریں، اور خاص کر اذان صحیح سیکھیں اور اذان دینے کی کوشش کریں۔ جلدی آ جاؤ۔ ہماری مسجد میں جیسے آپ کو معلوم ہے الحمدللہ 2 بھی ذمہ داریاں ہمارے امام صاحبی ادا کرتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی جلدی آ گئے، خاص کر ظہر اثر میں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ مصروف رہتے ہیں، سٹی میں رہتے ہیں ہمارے، تو جماعت کم رہتی، تو آپ لوگ آ جائیں، پلان کریں انشاءاللہ۔ سنڈے تو فری رہتے، کم سے کم سیٹرڈے سنڈے تو اچھی نیت سے دیں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ کہ میدان محشر میں جو دنیا میں جنہوں نے اذان کہی ہوگی ان کی گردنیں بلند رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ فضیلت تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو کبھی تو اذان دو،
لیکن اسے سیکھنا ضروری ہے. ہم نہ آتا نہیں لیکن شوق رہتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں مطلب سیکھیں نہیں. جیسے میں نے ابھی بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سیکھیں آپ. اذان کہنا بھی آپ سیکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی. اور یہ فضیلت انشاءاللہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے سب انشاءاللہ یہ ارادہ کریں کہ میں زندگی میں کم سے کم ایک بار تو اذان دوں گا، اور ہفتے میں کم سے کم ایک بار تو کم سے کم اذان دے کر یہ فضیلت انشاءاللہ حاصل کروں گا. بولو انشاءاللہ. ہماری مسجد ہے، اگر آپ صحیح اذان دینے اگر آپ کو آتا تو ہم اجازت دیں گے، ورنہ اگر اذان غلط سلط دیں گے تو یہ مطلب اس کا مطلب انڈائریکٹ میں کیا بول رہا ہوں، پہلے آپ کو سیکھو جیسے مطلب بول رہا ہوں سمجھے. تو آپ سیکھو انشاءاللہ. کم سے کم آپ کے اولاد کے کان میں تو آپ اذان دے سکتے. بہت سارے یہاں شادی شدہ ہیں، شادی ہونے والے بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کوشش کریں. مسئلہ سنو، مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت پڑھنا مکروہ ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ، مکروہ تحریمی تک بھی یہ جاتا، گنہگار ہوں گے سب کے سب. مسجد میں بغیر اذان کی اقامت کے نماز پڑھنا، کوئی آیا انڈیویجول ایسا نماز پڑھ لگا، یعنی باقاعدہ اذان ہونا، اقامت ہونا اس میں، سمجھے، بغیر جماعت کے. قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے. یعنی قضا نماز اگر پڑھ رہے، صبح کی نماز مس ہوگی، سب لوگ بھی چھوڑ ڈالے کہاں کی سفر میں کد بولے تو اذان نہ کہے. مسجد میں پڑھ رہے تو قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے. اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں. یعنی اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ قضا نماز جو ہے مسجد میں اگر پڑھے تو اذان نہ کہے، لیکن اگر پورا قافلہ ہے یا کچھ لوگ پورے لوگ پوری ٹیم ہے، 4-5 لوگ ہے یا 2-3 لوگ ہے، ان کی نماز قضا ہو گئی تو اگر وہ باہر پڑھ رہے، مسجد میں نہیں، باہر کسی علاقے میں یا گھر میں کہیں پر، تو وہاں وہ اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھ سکتے. لیکن یہاں کیا فرما رہے، قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے، کیونکہ اذان ایک اعلان ہے. تمہیں کرے سوچ غلط کام، نماز چھوڑ کو، نماز لیٹ کر کو، اور اعلان کرنا کہ ہمیں صبح کی نماز اب پڑھ رہے گا بولے تو گناہ کرنا، یہ گناہ، اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ. تو اسی لیے جو لوگ بولتے ہیں میں نماز ہی پڑھنے دیکھ صبح کی، آج ڈبل گناہ ہے. نماز چھوڑا سو ایک گناہ، لیکن اب لوگوں کے سامنے آپ کو بول رہا نا میں نماز نہیں پڑھا گا تو یہ ڈبل گناہ ہے. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، نہ کہے. اور اگر کوئی شخص گھر میں یعنی صحرا میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں. مسجد میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے، وقتی نماز جو نارمل 5 ٹائم کی نماز ہے، وہ نماز اگر ادا کر رہے تو اس کے لیے کمپلسری اذان بھی اقامت بولنا کیا ہے، واجب ہے. نہیں تو نماز مکروہ ہوتی. یعنی بندہ یہ خود ایک کراہت والا عمل ہے، ایک تو یہ چیز. لیکن اگر گھر میں نماز پڑھ رہے بھائی تو وہاں اقامت اور اذان دینا ضروری نہیں. اگر نہیں دے سکا ایسا نماز پڑھ لیے تو بندہ گنہگار نہیں ہوتا. جیسے سنگل بندہ نماز پڑھ رہا تو وہاں پر اذان اگر اقامت نہیں گئی تو کراہت نہیں، کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے. اور کہہ لینا مستحب ہے، بول لیے تو اچھا ثواب ملتا. گھر میں نماز پڑھ رہے تو وہاں بھی تمہیں اذان بولے تو اچھا. اور فرمایا گیا کہ گھر میں جب اذان کہی جاتی تو بلائیں وغیرہ دور ہوتی. لیکن ہمیں بندش اور تعویذاں، نیمبو اور تعویذاں، ابھی نارلاں، وہ سب بھی لے لے آتے، لیکن اذان بولے زندگی میں معلوم ہی نہیں نا. اب جاتے سو بھی کیسے صاحبان کہنے جاتے، ہمیں جو پیسے لے کو بندش کر کو دیتے وہ ویسے صاحبان ہم نا. لیکن ہمارے جیسے لوگ ہم بولتے نا کہ بھئی اذان بولو تمہارے گھر میں جو بھی بلائیں ہیں، جو بھی جادو وغیرہ ہے سب ختم. لیکن یہ چیزیں ہم نہ سمجھ میں نہیں آتی. حدیث میں آگے حدیثیں آئیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں کیا فرمایا گیا کہ قضا نماز جب پڑھیں تو اذان مسجد میں اگر پڑھیں تو اذان نہ کہیں. باہر اگر پڑھ رہے ہیں آپ اور پورے لوگوں کی اگر جماعت وغیرہ مس ہو گئی تو آپ وہاں اقامت اور اذان کہہ سکتے. اگر کوئی شخص صحرا میں یا گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں کہ وہاں کی